کہ اس کتاب کی اہمیت کیا ہے؟ اس کے مصنف کی قدر و منزلت کی وجہ سے کہ اس کا لکھنے والا عالم بہت بڑا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات ہے کہ کتاب کی اہمیت بسا اوقات ظاہر ہوتی ہے کہ اس کتاب کے بارے میں علماء نے، طلباء نے کیا رویہ رکھا ہے۔ اسے کہتے ہیں کتاب کا مخدوم ہونا، خدمت سے، یعنی اس کتاب کی خدمت کیا کی گئی ہے، کیا لوگوں نے اس کو پڑھنے پڑھانے میں اور اس کی خدمت، اس کی شرح کرنا، اس کا ترجمہ کرنا، اس پر وقت لگایا، یا یہ کتاب اتنی معروف نہیں ہوئی علمی حلقوں میں؟ ٹھیک ہے، بسا اوقات بعض کتابیں بہت اچھی ہوتی ہیں، شاندار ہوتی ہیں، اپنے کنٹینٹ، اپنے متن کے اعتبار سے بڑی مفید باتیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ اہل علم کے اندر مقبول نہیں ہوتی، پذیرائی نہیں ہوتی ان کی، غیر معروف رہ جاتی ہیں۔ لیکن کچھ کتابیں ہوتی ہیں اگرچہ بہت زیادہ شاندار اس میں باتیں نہ بھی ہوں، لیکن علماء کے اندر اور اہل علم کے اندر وہ معروف ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول عام دے دیتے ہیں، تو اس سے کتاب کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب اہل علم کے یہاں معروف رہی، متداول رہی، بہت پرانی کتاب نہیں ہے، لیکن جب سے جیسے ہی لکھی گئی تب سے علمی دورات میں، علمی حلقات میں کئی علماء نے اس کی شرح کی، انہوں نے اس کتاب کو اس قابل سمجھا کہ اتنی مفید کتاب ہے کہ طلبہ کو یہ پڑھانی چاہیے، اور اس کتاب کی اہمیت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ اس کتاب کو شرح کرنے والے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، واللہ اگر آپ طالبات ابن عثیمین کو جانتے ہوں تو آپ اس جملے کے وزن کو جان لیں گے کہ اس کتاب کی شرح کو یہ بات کافی ہے کہ اس کے شارح کون ہے، اس کتاب کی اہمیت کو یہ بات کافی ہے کہ اس کی شرح کرنے والے شیخ ابن عثیمین ہیں، جو اپنے زمانے میں دنیا کے فقیہ تھے، فقیہ الدنیا تھے، اور شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ کے اساتذہ کے طبقے میں شامل ہیں، یعنی براہ راست استاد تو شاید نہیں تھے، لیکن جو ان کے استادوں کا طبقہ ہے نا، یعنی ابن باز ہیں، شیخ شنقیطی ہیں، جو اس درجے کے، اس طبقے کے لوگ تھے، ان میں شامل تھے۔ تو کتنی کوئی عظیم الشان کتاب ہوگی کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یعنی اپنے شاگردوں کے برابر کے ایک شخص کو اس کی کتاب کی شرح کی، اتنے بڑے عالم دین نے۔ تو بہرحال یہ بہت، یعنی آپ کہہ لیں اس کتاب کی اہمیت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اس کی شرح کس نے کی؟ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، اور بھی اس کی بہت ساری عمدہ شروحات ہیں۔ تیسری بات اس کتاب کے ضمن میں یہ ہے کہ یہ کتاب بہت جامع ہے۔ جامع کا معنی کیا ہے؟ کہ مختصر کتاب ہے، تقریباً 60 صفحات ہیں اس کے، آپ دیکھیں گے، لیکن اس میں علم کے آداب سے متعلق بڑی سیر حاصل گفتگو ہے، طالب علم کے آداب جو اس سے متعلق ہیں، جو اس کے استاد کے متعلق ہیں، جو اس کے اپنے ہم جماعت و زملاء ہیں ان سے متعلق ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہت ساری باتیں بہت مختصر صفحات میں امام صاحب نے سمیٹ دی، تو یہ بھی اس کی اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت میں چوتھی بات جو بہت قابل ذکر ہے وہ کیا ہے کہ اس کتاب کی جو لغت ہے نا، جو زبان ہے، بہت عمدہ زبان ہے، بہت شاندار زبان ہے۔ شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ بہت ماہر، بہت پائے کے ادیب تھے، یعنی عربی زبان پہ ان کی دسترس بہت شاندار تھی۔ بہت سارے علماء ہوتے ہیں نا، وہ ان کے پاس علم بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن وہ جو علم بیان کرنے کے لیے زبان استعمال کرتے ہیں شاید اتنی معیاری نہیں ہوتی، جس سے اس کی بات کی تاثیر ممکن کم ہو جاتی ہے۔ لیکن بطور مثال میں آپ سے اگر ذکر کروں کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے، تو ابن قیم رحمہ اللہ کی باتوں کو جب انسان پڑھتا ہے تو براہ راست وہ انسان کے سینے پہ جا لگتی ہیں۔ کیوں؟ کہ دیگر تو اس میں جو روحانیت ہے، ربانیت تو ساری ہے ہی، ابن قیم رحمہ اللہ کا عربی زبان پہ، ادب پہ بڑی گہرا اس کا ہاتھ ہے، دسترس بہت اچھی ہے، جملے ان کی تراکیب بڑی شاندار ہے۔ تو یہی بات اس کتاب میں بھی ہے کہ اس کتاب کو جب طالب علم پڑھتا ہے نا تو اس میں ادب کی چاشنی محسوس ہوتی ہے، اس کی جو زبان ہے بہت اعلیٰ زبان ہے، اور یہی وجہ کہ یہ ابتدائی طلبہ علم کے پڑھنے والی کتاب نہیں ہے۔ یہاں پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی مطالعہ کے لیے، شرح کے لیے کسی استاد سے پڑھیں گے پھر تو مفید ہے انشاءاللہ، لیکن کوئی طالب علم پوچھے کہ میں خود سے کوئی کتاب پڑھنا چاہتا ہوں، تو اس کا جواب یہ ہے اگر ہم کہیں کہ حیلیت و طالب علم آپ پڑھیں تو یہ زیادتی ہے طالب علم کے ساتھ۔ کیوں؟ اسے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے اس کی عربی بڑی مشکل معلوم ہوگی، بڑی ادبی زبان ہے، یعنی عام سادہ عام فہم اس کی زبان نہیں۔ اسی طرح اس کتاب کی اہمیت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ نے اس کتاب میں بعض جو عصری مسائل ہیں جو اس دور میں پیش آئے ہیں طالب علموں کو، ان کو بھی ذکر کیا ہے۔ یعنی اگر ہم پرانی کتابیں دیکھیں گے علماء کی تو اس میں ادب سے متعلقہ بہت ساری مفید باتیں ہوں گی، لیکن وہ امور جو اس دور میں سامنے آئے، بطور مثال میڈیا، طالب علم کا میڈیا سے کیا تعلق ہونا چاہیے؟ اب میڈیا جن کے دور میں نہیں تھا
ظاہری بات ہے اس کتابوں میں اس بارے میں مفصل رہنمائی نہیں ہوگی، لیکن شیخ ابو بکر ابو زید رحمہ اللہ نے ذکر کیا اس کتاب میں۔ اسی طرح طالب علم کا مختلف قسم کی جماعتوں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے۔ اب یہ بھی مسئلہ نیا مسئلہ ہے نا، کہ اس وقت مسلمانوں کی بہت ساری جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، کام کرتی ہیں، رفاہی بھی، دینی بھی، سیاسی بھی۔ طالب علم کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، ایک بڑا اہم مسئلہ یہ بھی۔ تو اس طرح کے بعض معاصر مسائل بھی اس کتاب میں شامل ہیں، جس سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ آخری بات ہم کرتے ہیں صرف اس کتاب کی اہمیت کے بارے میں، اور یہ بہت ہی اہم بات ہے، یہ بہت ہی زیادہ اہم بات ہے۔ اس کتاب کی اہمیت انشاءاللہ آپ جو آپ میں سے کچھ نہ کچھ عقیدہ پڑھے ہوئے ہیں وہ ابھی سمجھ جائیں گے، اور باقی بھی انشاءاللہ جب عقیدہ کا کوئی آپ متن پڑھیں گے اس دورے میں کہیں اور عقیدے کی اہل سنہ کے قائد کی اہمیت کو آپ جان لیں گے، تب آپ اس کتاب اس جو بات میں ذکر کرنے لگا ہوں آپ اس کی اہمیت بھی سمجھ لیں گے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اس کتاب کو لکھنے والے جو عالم دین ہیں وہ خالص سنی سلفی عالم دین۔ اس بات کا معنی کیا ہے؟ اس بات کا معنی یہ ہے کہ جب آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو اس میں آپ کو کوئی عقدی اور فکری خرابیاں نظر نہیں آئیں گی۔